تو نئی کتاب کے ساتھ، نئی شریعت کے ساتھ، نئے نظام کے ساتھ جو ہے مبعوث ہوتا ہے۔ تو تمام اور جو بھی رسول ہے وہ نبی ہے ہی، یعنی کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جو نبی نہ ہو، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہے۔ رسول خاص چنندہ لوگ ہیں، یعنی نبوت کی ڈگری سے اعلیٰ ڈگری رسالت کی ڈگری ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ ہر نبی ہے، لیکن کچھ نبی ایسے ہیں جو رسول ہے، یعنی پیغام تو ہر نبی پہنچا رہا ہے، لیکن رسول وہ ہے جو صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اور ان کا درجہ جو ہے نبیوں سے رسولوں کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اور جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے ماتحت خدا کے پیغام جو ہے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اب آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ جو ہے قرآن کریم جس کو ام الکتاب کہتے ہیں، جس کو خدا کا آخری کلام کہتے ہیں، تو یہ جو قرآن ہے، یعنی جس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ تمام کتابیں جو ہے قرآن کریم میں ضم ہے۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ میں ضم ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ضم ہے، بسم اللہ جو اس کی بے میں ضم ہے، اس طریقے سے جو ہے حدیث شریف میں اشارہ ہوتا ہے۔ تو اسے تمام جو کتابیں جس کتاب میں ضم ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم کا راز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، قرآن کا پیغام جو ہے جسے قرآن جیسا پیغام کہتے ہیں، یہ نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، یعنی یہ وہ پیغام ہے جس میں سارے پیغام موجود ہے۔ تو اب جو ہے کسی نئے نبی کے آنے کی جو ہے ضرورت نہیں، حاجت نہیں، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب جو ہے اس امت کے اولیاء کرام ہی جو قرآن کے راز و نیاز سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے امت کو اس کی جو ہے قرآن کریم کے اسرار کے رموز و اسرار سے واقف کراتے ہیں، اور خدا شناسی کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح، یعنی ایسا نہیں مدرسے میں جو پڑھ لیا وہ علماء ہے، یا آپ کے مسجد کے ممبر پہ آپ نے جس کو کھڑا کر دیے وہ علماء ہے۔ یہ ان ہر علماء کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ان علماء ربانیین کی بات کر رہے ہیں کہ جو علم لدنی کی دولت رکھتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص طریقے کے علم کے مالک ہوتے تھے، تو ایسے ہی اس خاص علم کو علم لدنی اور اس سے بڑھ کر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے علوم کے جو حقدار یا ایسے علوم کے جو پانے والے ہیں جسے علم لدنی کہتے ہیں، تو ایسے جو علم پانے والے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب تم سے پھر ایسے محیر العقول، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے ایسی باتیں اور ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ زمانہ حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میں جو ہے خاتم النبیین آ گئے، اور آپ جو ہے آپ کے بعد یہ اولیاء کرام جو ہے انبیاء کرام کے منصب انبیاء نہیں ہے، یہ انبیاء کی طرح کام کرنے والے ہیں۔ تو اب جو ہے رسول الگ ہے، نبی الگ ہے۔ اب رسول و نبی آنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ان کے نائبین العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث، یعنی وہ علم لدنی پانے والے، وہ جو انبیاء کے سینوں کے راز و نیاز پانے والے جو علماء ربانیین ہیں، جس کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یا جو آج کی زبان میں پیر کامل کہتے ہیں۔ پیر کامل، پیر نہیں، پیر تو اب ہر کوئی بن بیٹھا ہے، پیر کامل کہنا پڑ رہا ہے۔ جو پیر کامل ہے وہ علم لدنی کا حامل ہے۔ ہر عالم جو ہے وہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے علم کی فضیلت ان کو ضرور ملتی ہوگی، لیکن جو عارفین کا جو درجہ ہے، جو علم عرفان کا درجہ رکھنے والے ہیں، جو معرفت کا درجہ رکھنے والے ہیں، وہ الگ ہی شان رکھتے ہیں۔ تو نبی اور رسول میں بہت فرق ہے، بالاختصار میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتایا۔ مولا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔